اچھا ناصر بھائی، یہ ایک میسج آیا ہے آپ کے لیے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور دوران تعلیم مجھے بعض اوقات سستی طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے اندر سے سستی اور جو گھبراہٹ کی یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے اور مجھے پڑھائی میں بھی دلچسپی ملے۔ کیا وظیفہ پڑھیں گے اس کے؟ جی، اگر کسی کو پڑھائی میں سستی ہوتی ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو اس کے لیے تو آپ یہ عمل کیجئے، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھائی میں جو سستی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ گھبراہٹ بے چینی بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اب جیسے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اب اسباق بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں بعض اوقات مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک اکتاہٹ سی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پڑھائی میں پھر مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو اس میں بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی پھر یہی وظیفہ پڑھیں گے؟ جی جی۔ ایک چیز اور میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ایک بالخصوص جو درس نظامی کے طلباء ہیں، عربی کتب جن کا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی کتب پر ہمیں مہارت حاصل ہو جائے اور پڑھنے میں جو مشکل مقامات آتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور عربی پڑھنے میں، سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو، تو اس کے لیے آپ پڑھا کریں قصیدہ غوثیہ۔ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل قصیدہ غوثیہ یہ مکمل موجود ہے، تو آپ اس مدنی پنسورہ میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے قصیدہ غوثیہ کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مسائل، مصائب، پریشانیوں سے نجات کے لیے قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے اور بھی برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے عربی میں مہارت حاصل ہو جائے اور عربی کتب میں پڑھ سکوں، سمجھ سکوں اور سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے، تو آپ قصیدہ غوثیہ یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اردو میں مہارت کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اردو کے اندر مہارت تو واللہ تعالی عالم، کیونکہ بعض لوگوں کو اردو پڑھنے میں بھی جو ہے نا دشواری ہوتی ہے نا۔ جی، تو اس کے لیے پھر وہ ہم وظیفہ پڑھ لیا کریں نا، جب اردو کوئی سبق آپ پڑھ رہے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی بھی کتب و رسائل آپ اٹھائیں گے نا، تو اس کی ابتدا میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کتاب پڑھنے کی دعا آپ یہ پڑھ لیا کریں، اس میں سے نا سبق یاد کرنے سے پہلے، اردو کتاب پڑھنے سے قبل آپ یہ دعا پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی، جو پڑھیں گے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور الحمدللہ عز و جل حکمت کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک میسیج آیا ہے، اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ رقیہ نام ہے اور 5 سال سے چہرے پر الرجی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پہ، جسم کے کسی مخصوص حصے پر یا جسم پر پورے بعض اوقات الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت قرآنی پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں۔ اب چونکہ آپ کے چہرے پر الرجی ہے تو اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جو الرجی ہے یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ زینب نام ہے، زینب حسین نام ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں سر میں اگر مستقل درد رہتا ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کریں۔ اگر خود پڑھ سکتے ہوں تو خود پڑھ لیں، نہیں تو کوئی دوسرا ایسا فرد کہ جس کے تلفظ، قواعد اور مخارج درست ہوں وہ پڑھ کر آپ کے سر پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔